على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير شفيع المذنبين المخاطب بطه وياسين الرسول المصدق والنبي المؤيد والمصطفى الأمجد مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فضائل گرامی، اس وقت کی گفتگو کا جو موضوع ہے وہ آپ کے پیش نظر ہے، اور اسی کے مد نظر میں نے قرآن مجید کے سورہ مبارک احزاب کی ایک آیہ کریمہ کو عنوان گفتگو قرار دیا ہے، اور کچھ باتیں اسی کے ذہن میں عرض کرنا ہے، مگر اس ترجمے تک پہنچنے سے پہلے تمہیدی طور پر اور مقدماتی طور پر کچھ باتوں کو جلدی جلدی عرض کروں، تاکہ جو اصل گفتگو اور جہاں تک پہنچنے کی کوشش ہے وہاں تک آپ حضرات کو لے کر کے چلیں، مگر گفتگو کے آغاز سے قبل یہ ایک گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ عمل کر لیں تو تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں. صلوات پڑھنے محمد والے محمد. صلوات پڑھتے ہوئے خالق کائنات کی بہترین مخلوق کا نام ہے انسان. اس کائنات میں کوئی دوسری مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جو انسان سے زیادہ باشرف ہو، بافضیلت اور باکمال ہو. ساری فضیلتیں پروردگار عالم نے جس مخلوق کو عطا کی وہ حضرت انسان، یعنی انسان خود اپنی خلقت کے اعتبار سے ہی بافضیلت ہے. اور جا بجا آپ کو قرآن مجید میں خالق کائنات کی زبان سے انسان کی تعریف، انسان کا شرف، انسان کی فضیلت، انسان کا قصیدہ سننے کو ملے گا. اور توجہ کریے گا، حد یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں نہیں آیا ہے، اس وقت سے انسان کی تعریف و توصیف آپ کو قرآن مجید میں ملے گی. خود توجہ کیجیے گا. ابھی انسان شکم مادر میں ہے، اور اس وقت سے پروردگار عالم نے انسان کا تذکرہ ان لفظوں میں شروع کیا کہ وہ خدا وہ ہے یصورکم فی الارحام کیف یشاء. وہ پروردگار وہ ہے کہ جس نے ماؤں کے شکم میں تمہاری تصویر بنائی
اور جیسا چاہا ویسی اس نے تصویر بنائی. پھر دوسری جگہ پہ کہتا ہے وَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، جو تصویر بنائی وہ بڑی خوبصورت تصویر بنائی. توجہ کریے، یعنی یہ کمال ہے. پروردگار عالم نے انسان کی تصویر بنائی ہے، ماں کے شکم میں بنایا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایک بہترین تصویر بنائی ہے، اور واقعاً بہترین تصویر بنائی ہے. وہی مصور جو تصویر بناتا ہے، یصورکم، خدا نے تمہاری تصویر بنائی ہے. کہاں بنائی؟ فی الارحام، تمہاری ماؤں کے رحم میں بنائی. کیف یشاء، جیسا اس نے چاہا ویسا بنا دیا. اگر آپ دیکھیں کہ دنیا میں بہت سارے آپ کو مصور ملیں گے، ایک سے ایک ماہر فن مل جائے گے. یہ جو رنگ و برش سے کھیلنا ان کے لیے کوئی معمولی سی بات ہو، بولتی ہوئی تصویریں بنانے والے افراد. مگر آپ دیکھیں کہ اگر اندھیرا کر دیا جائے، تاریکی کر دی جائے، روشنی ہٹا دی جائے، کھڑکی دروازے بند کر دیے جائیں، اور اب دنیا کے ماہر سے ماہر مصور کو اگر آپ برش اور کینواس دے دیں، اس سے کہیں کوئی تصویر بناؤ، تو سارا فن روشنی میں دکھا سکتا ہے. مگر وہ پروردگار تھا کہ جو ماں کے شکم میں تاریکیوں میں تمہاری تصویر بنا رہا تھا. فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور جو تصویر بنائی وہ بڑی حسین تصویر بنائی. اتنی حسین بنائی کہ اتنی تاریکی کے باوجود تصویر میں کہیں کوئی نقص نہیں آنے دیا. آنکھ کی جگہ پہ آنکھ ہے، کان کی جگہ پہ کان ہے، منہ کی جگہ کے اوپر دہن ہے، ہر چیز اپنی جگہ کے اوپر ہے. یہ کارنامہ خالق کائنات نے کیا ہے. وہ توجہ ایک تمہید سے گزر رہا ہوں اس پیغام تک، اس بات تک جانے کے لیے کہ جو اس وقت کی مجلس کا عنوان اور موضوع ہے. تو پروردگار عالم نے انسان کی تعریف اور تمجید جب وہ اس دنیا میں نہیں آیا ہے، ماں کے شکم میں ہے، اس وقت سے شروع کر دیا کہ ہم نے تمہاری بہترین تصویر بنائی ہے. اس نے اس کائنات میں جو کچھ بھی خلق کیا ہے سب بہترین تصویر پہ ہے. مگر کسی چیز کو اس نے اپنی قدرت کے لیے عنوان نہیں بنایا، مثال نہیں قرار دیا. انسان کو اپنی قدرت کے لیے مثال بنا کر کے پیش کر رہا ہے کہ ہم نے انسان کو کتنا حسین بنایا ہے، کتنا خوبصورت بنایا ہے. جب انسان اس دنیا میں آ گیا، صلوات اور پڑھ لے محمد والے، توجہ کریے گا. اب یہ ہو سکتا ہے کہ جو کچھ بھی ماں کے شکم میں بن رہا تھا، ابھی بعد میں بات نکل رہی ہے، کوئی بچے کو اگر ماں کے شکم میں شعور دے دیا جائے، نوجوان خاص طور سے اس پہ غور کریں، وہ بچہ کی جو ماں کے شکم میں ہے اگر اسے شعور دے دیا جائے اور وہ یہ دیکھے کہ مجھے ہاتھ دیے جا رہے ہیں، مجھے پیر عطا ہو رہے ہیں، مجھے آنکھیں مل رہی ہیں، تو بہرحال سوچے گا کہ جس دنیا میں ہم ہیں یہاں نہ آنکھوں کی ضرورت ہے، نہ پیروں کی ضرورت ہے، نہ ہاتھوں کی ضرورت ہے، نہ کوئی اور ہے جس سے گفتگو کی جائے، تو نہ زبان کی ضرورت ہے، نہ کہیں چلنا پھرنا ہے کہ پیروں کی ضرورت ہے، نہ کوئی کام کرنا ہے کہ ہاتھوں کی ضرورت ہے، نہ کوئی منظر اس دنیا میں دکھائی دیتا ہے کہ جس کے لیے آنکھوں کی ضرورت ہے. لہذا مجھے نہ آنکھیں چاہیے، نہ ہاتھ چاہیے، نہ پیر چاہیے، نہ زبان چاہیے. سب ضائع اور بیکار ہو رہی ہیں. کیوں ہمیں دی جا رہی ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب صرف اتنا سا ہے کہ یہ سب کچھ تیار ہو رہا ہے اس دنیا میں. کیوں؟ اس لیے کہ ان سارے عضو بدن کی ضرورت پڑے گی اس دنیا میں جسے جا کر کے تمہیں زندگی جہاں گزارنی ہے. اور توجہ کریے گا، اب اگر کوئی عضو بدن ماں کے شکم سے لیے بغیر بچہ اس دنیا میں آ جائے، خوب توجہ کیجیے گا، کوئی ایک بدن کا حصہ ماں کے شکم سے لیے بغیر کوئی بچہ اگر اس دنیا میں آ جائے، پوری دنیا کی طاقت لگ جائے اس کمی کو پورا نہیں کر سکتی. یعنی اگر کوئی بچہ بغیر آنکھوں کے ماں کے شکم سے اس دنیا میں چلا آئے تو دنیا اپنی تمام تر ترقیوں کے باوجود ماں کے شکم سے نابینا آنے والے بچے کو آنکھ نہیں دے سکتی. دے سکتی ہے؟ نہیں دے سکتی. اگر ماں کے شکم سے سماعت لیے بغیر آ گیا اس دنیا میں تو پوری دنیا کی طاقت مل کر کے اسے سننے کی قوت نہیں دے سکتی. اور توجہ کریے گا،
اگر ماں کے شکم سے کوئی عضو کمزور لے کر کے آ جاتا ہے، یعنی ہے مگر اس میں ذوق پایا جاتا ہے، کمزوری پائی جاتی ہے، تب تو یہاں سے الگ سے کوئی نہ کوئی آلہ دے کر کے، کوئی نہ کوئی علاج کے ذریعے سے اس کمزوری کو دور کیا جا سکتا ہے۔ نہیں، میری بات نہیں پہنچ رہی ہے۔ یعنی اگر کوئی ایک حصہ ماں کے شکم سے لیے بغیر کوئی بچہ اس دنیا میں آ گیا تو پھر پوری دنیا مل کر کے اس کمی کو پورا نہیں کر سکتی۔ ہاں لے کے تو آ رہا ہے مگر ذرا ضعیف اور کمزور لے کے آ رہا ہے، تو اب اس دنیا میں آنے کے بعد کسی اور راستے سے اس کمزوری کو دور کرنا ممکن ہے۔ سماعت لے کے آیا ہے، کچھ کمزور ہے، کسی آلے کے ذریعے سے اس کمزوری کو دور کر دیا جائے گا۔ آنکھیں لے کے آیا ہے، نظر کچھ کمزور ہے، اس دنیا میں آنے کے بعد باہر سے کچھ علاج کر کے چشمے کے ذریعے کسی اور چیز کے ذریعے سے اس کمزوری کو دور کیا جا سکتا ہے، مگر تب جب لے کر کے آئے۔ اور توجہ کریے گا، ایک بات کہہ رہا ہوں، یہ تب ہوگا جب لے کر کے آئے، اور اگر لے ہی کے نہیں آ رہا ہے تو الگ سے اسے کچھ نہیں دیا جا سکتا۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور گفتگو آگے بڑھ جائے، جو عضو بدن اس دنیا میں لے کر کے آئے گا، اگر اس میں کہیں کمزوری رہ گئی ہے، صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد۔ میں چاہ رہا ہوں آپ پوری طریقے سے میرے ساتھ توجہ رکھیں تاکہ جو بات کہنا چاہ رہا ہوں آسان ہو جائے۔ مل جل کے ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد کے اوپر۔ دیکھیے ایک خوشخبری بھی آپ کو جلدی سنا دے، اور وہ یہ ہے کہ بچوں بھائی نے مجھے مختصر سبق دے دیا، تو مجھے معلوم ہے کتنی دیر میں اتر جانا ہے۔ تو اس غلط فہمی میں مت رہیے گا کہ مجلس جب زیادہ چلنے لگتی ہے زیادہ ذاکر پڑھ دیتا ہے، وہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد کے اوپر۔ تو مجھے اپنے وقت کے اندر اتر جانا ہے۔ ماں کے شکم میں جو کچھ تیار کر رہا ہے انسان، وہ کیوں تیار ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس دنیا میں کام آنے والا ہے۔ ویسے ہی اس دنیا میں بہت سارے اعمال انسان کی گردن کے اوپر واجب کیے گئے، جس کا کوئی فلسفہ انسان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ کیوں نماز پڑھوائی جا رہی ہے، کیوں روزہ رکھوایا جا رہا ہے، کیوں حج کے لیے بلایا جا رہا ہے، کیوں یہ واجب، کیوں یہ حرام، کیوں؟ اس لیے کہ اب اس کے نتیجے میں جو تمہاری شکل پہ بننے والی ہے وہ اس دنیا میں کام آنے والی ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ جیسے ماں کے شکم کے بچے کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ جب یہاں چلنا پھرنا نہیں ہے تو پیر کیوں دیے جا رہے ہیں، جب یہاں کچھ دیکھنا نہیں ہے تو آنکھیں کیوں بنائی جا رہی ہے، بالکل ویسے اس دنیا میں آنے کے بعد انسان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ نماز ہم پڑھ رہے ہیں ہمیں کوئی فائدہ نہیں دکھتا، جو نہیں پڑھ رہا ہے وہ ہم سے آگے بڑھ رہا ہے، ہم حج کرنے جا رہے ہیں ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، جو لوگ دولت دبائے بیٹھے ہیں وہ ہم سے زیادہ ترقی کر رہے ہیں۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے ہمارے اعمال کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آ رہا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ سارے اعمال مل کر کے انسان کی ایک شکل بناتے ہیں، اور وہ شکل بناتے ہیں جو اسے محشر کے دن سے لے کر کے ہمیشہ ہمیشہ جس شکل کے ساتھ رہنا ہے۔ متوجہ کریے گا، اور یہ ساری شکل انسان کے عمل سے بنتی ہے۔ جیسا عمل اس دنیا میں انجام دے گا ویسے ہی آخرت کی تصویر بنے گی۔ قرآن کہہ رہا ہے خدا نے ماں کے شکم میں تمہاری تصویر بنائی، بڑی اچھی بنائی۔ یہ تصویر لے کے اس دنیا میں آؤ گے، اچھی لگے تو بھی نہ اچھی لگے تو بھی اسے برداشت کر لینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ 25 50 برس 60 70 برس 100 برس زیادہ اس تصویر کے ساتھ رہنا ہے۔ اب اگر پسند نہیں آئی ہے تو اس دنیا میں ایک زمانہ ہم نے تم کو دیا ہے، اس میں ویسی تصویر اپنی بناؤ جیسی تصویر میں آخرت میں اٹھنا چاہتے ہو۔ توجہ کریے گا، جیسی تصویر میں آخرت میں اٹھنا چاہتے ہو، اور یقین جانو جو تصویر تم بنا کے آؤ گے ہم اسی تصویر میں تمہیں قبر سے اٹھائیں گے، محشر تک لائیں گے، محشر سے لے کر کے آخر تک تمہیں اسی بنائی ہوئی تصویر میں سفر کرنا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ اب اگر اس دنیا میں کوئی نقص رہ گیا ہے تو اس دنیا میں کیسے پورا ہوگا؟ بحث یہ کرنا چاہ رہا تھا۔ تو بات یہاں تک آئی تھی کہ اس دنیا میں ماں کے شکم کی دنیا سے اگر کوئی بچہ کوئی کمی لے کر کے آتا ہے، یعنی بغیر آنکھوں کے آ گیا، تو اب اس دنیا میں آنے کے بعد الگ سے دنیا کی کوئی طاقت اسے آنکھ والا نہیں بنا سکتی۔
اگر ماں کے شکم سے کوئی سننے کی صلاحیت لیے بغیر اس دنیا میں آ گیا تو اس دنیا کی ساری ترقیاں لگ جائیں اسے سننے والا نہیں بنا سکتی. ہاں اگر کوئی قوت کمزور لے کر کے آئے, ضعیف لے کر کے آئے, کچھ کمی لے کر کے آئے تو اس دنیا میں توجہ کریے گا الگ سے کچھ اس کے ساتھ ملا کر کے اس کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے. بچوں اس دنیا کی کمزوری لے کے اس دنیا میں آتا ہے اور الگ سے کچھ لگا کے اس کمزوری کو پورا کیا جاتا ہے. اسی کا نام شفاعت ہے. توجہ کریے گا, صلوات پڑھیں محمد والے محمد. نہیں آپ اگر نہیں سننا چاہتے میں دوسری طرف پہ چلا جاؤں. اسی کمی کو جو اس دنیا میں پوری کی جاتی ہے اس کمزوری کی, اسی کا نام شفاعت ہے. مگر یہ تب ہوگا کہ جب آپ کچھ لے کے آئے ہو کوئی کمی رہ گئی ہے. توجہ کریے, کچھ لے کے آئے ہیں, ہاں کچھ کمی رہ گئی ہے. اب جب کچھ کمی رہ گئی ہے تو بعد والی دنیا میں اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. آنکھیں کمزور ہیں, چشمہ لگا دیا جائے گا, کوئی آپریشن کر دیا جائے گا, کوئی اور طریقہ ایجاد ہو جائے گا. مگر جب آپ کچھ لے کے آئے ہوں بالکل ویسے ہی کہ جیسے انسان ماں کے شکم میں تیار کیا جا رہا ہے اس دنیا کے لیے, اس دنیا میں تیار کیا جا رہا ہے اس دنیا کے لیے. جو کریے گا اور میں اس کو قریب کر دوں تاکہ بچوں کے لیے بات مدلل ہو جائے. یہ جتنے واجبات رکھے گئے آپ کی گردن کے اوپر, یہ واجب ہے, یہ حرام ہے, یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا ہے. آپ یقین جانیے کہ یہ سارے اعمال مل کر کے انسان کی ایک شکل بنا رہے ہیں جسے جس میں مثالی کہا جاتا ہے. اور آدمی جب قبر سے اٹھے گا تو اللہ کی دی ہوئی شکل میں نہیں اٹھے گا, اپنی بنائی شکل میں اٹھے گا. قرآن مجید نے اس موضوع پر گفتگو کی ہے. احادیث میں تو بہت زیادہ ہے مگر اب میں تمہید میں ہوں اس لیے بہت مثالیں نہیں دوں گا. ایک مثال جلدی سے, قرآن مجید میں ایک آیت ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, من کان فی ہذہ الاعمى وهو فی الآخرۃ اعمى. جو اس دنیا میں اندھا ہے تو اس دنیا میں بھی اندھا ہوگا. یہ کوئی بات ہوئی؟ اگر کوئی آدمی اس دنیا میں بیچارہ ہے, اندھا ہے, تو اس دنیا میں اندھا کیوں ہوگا بھائی؟ مگر قرآن مجید ہے. اور وہ مفسرین یہی پہ آ کے پھنس جاتے ہیں تو اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن مجید نے جس لفظ کو جہاں پہ استعمال کر دیا ہے وہ بالکل لغوی معنی ہے, ہمیشہ وہی لفظ معنی کی مراد دیے جائیں گے اس لفظ کے. مگر شیعہ مفسرین اس بات کے قائل ہیں کہ ایسا ضروری نہیں ہے. کبھی کبھی کسی مناسبت کی بنیاد کے اوپر بھی کسی معنی کو عرض کیا جا سکتا ہے. مثلا مجلس چل رہی ہے, کوئی صاحب تشریف لائے, میں کہوں دیکھیے شیر آ گیا, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی درندہ آ گیا, کوئی جانور آ گیا, کوئی خوخار آ گیا. کبھی اس سے مراد یہ ہے کوئی شجاع آ گیا. توجہ کریے گا. تو قرآن مجید نے بھی اس طریقے کی گفتگو کی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں, جو لفظ جس معنی کے لیے استعمال ہوا یہ تفسیر کی ایک بحث ہے, اس وقت کرنا مقصود نہیں ہے, صرف مثال دے رہا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ اس دنیا میں بھی اندھا ہوگا. کیا مراد ہے اس دنیا میں اندھے ہونے کا؟ واقعی ان آنکھوں سے جو اندھا ہے وہ بے آنکھ کا اٹھے گا محشر میں. اس کی تفسیر صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق یوں بیان فرمائی. وہی اعمال کی بحث کہ جتنے اعمال ہم انجام دیتے ہیں اس دنیا کے لیے ہمارا جو جسم تیار ہو رہا ہے, جس شکل میں ہمیں اس دنیا میں زندگی گزارنی ہے, یہ سارے اعمال اسی جسم کو بنانے اور اسی صورت کو تیار کرنے کا ایک ذریعہ ہے. امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے بندوں کی گردن پر ایک چیز واجب کی ہے اپنے حق کی بنیاد پر, اور اس کو اپنے حق سے تعبیر کیا ہے للہ علی الناس, اللہ کے لیے لوگوں پر. کیا ہے؟ حج البیت, کہ وہ اللہ کے گھر حج کرنے آئیں. من استطاع الیہ سبیلا, جس انسان کو بھی اللہ نے اس راستے کے لیے مستطیع قرار دیا ہے, یعنی جس کے اندر بھی استطاعت پائی جاتی ہے, اس کے اوپر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ حج کرنے کے لیے مکے تک جائے. امام فرما رہے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے لیے اتری ہے کہ جو مستطیع ہونے کے باوجود اللہ کے گھر تک نہیں جاتے ہیں, وہ روز محشر جب اٹھائے جائیں گے تو اندھے اٹھائے جائیں گے.
یہ کیا ہے؟ یہ ایک واجب ایسا فریضہ ہے کہ جسے ہم صرف واجب سمجھ رہے ہیں کہ کیا نہ کیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ وہ واجب ہے کہ جو ہمارے جسم کی ایک کمی کو پورا کر رہا ہے، اور وہ جسم کی جو اس دنیا میں ہمیں ملنے والا ہے۔ ایک صلوات اور پڑھ لیں محمد والے محمد۔ توجہ کریے، تو میں جلدی سے جو گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں صرف یہ کہ انسان اس دنیا میں آیا ہے با فضیلت بن کر کے، با شرف بن کر کے، اور بحیثیت انسان ہی انسان بہت با شرف ہے، بہت با کمال ہے۔ ابھی ماں کے شکم میں ہے، اس نے کوئی عمل انجام نہیں دیا ہے، مگر قرآن نے قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ انسان اس دنیا میں آ گیا ہے، بحیثیت انسان محترم ہے، بحیثیت انسان محترم ہے، ہر انسان محترم ہے۔ لقد کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر ورزقناہم من الطیبات وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا۔ ہم نے جسے بھی اولاد آدم میں قرار دیا ہے اسے صاحب شرف بنایا ہے، بافضیلت بنایا ہے، صاحب کرامت بنایا ہے۔ ہم نے اس کے لیے ساری چیزوں کا اہتمام کیا، پاکیزہ رزق مہیا کیا، چلنے کے لیے سواری کا انتظام کیا، خشکی میں بھی سواری دیا، پانی میں بھی سواری دیا، اسے اپنی بہت ساری مخلوقات پر فضیلت بخشی۔ یہ کون ہے؟ یہ انسان۔ توجہ کریے گا، انسان اس دنیا میں آ گیا۔ اب کوئی اور درجہ ہے جہاں تک یہ انسان پہنچے؟ پروردگار عالم نے بافضیلت بنا دیا، اس کے بعد کوئی اور زینہ ہے کہ جس پہ قدم رکھ کے یہ انسان تھوڑا سا اور بلند ہو جائے؟ کہا ایک زینہ ہے۔ وہ زینہ کون سا ہے؟ کہ اس دنیا میں انسان ہونے کے بعد اب اگر کسی انسان نے زبان کے اوپر 2 فقرے جاری کر لیے، میں صرف ہیڈنگز پڑھ رہا ہوں، تفصیل میں جانے کی گنجائش نہیں ہے۔ من قال، جس نے بھی کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یا اشہد ان محمدا رسول اللہ، جس نے بھی کلمہ شہادتین زبان پہ جاری کر لیا، اب اسی انسان کی بھیڑ سے نکل کر کے وہ ایک زینہ بلند ہو گیا۔ توجہ رکھیے گا، انسان محترم تھا، اس دنیا میں آیا، با شرف تھا، با کمال تھا، نگاہ پروردگار میں محترم تھا، مگر اسی انسانوں کی بھیڑ سے ایک طبقہ وہ نکلا کہ جس نے اقرار توحید و رسالت کر لیا، اور اقرار توحید و رسالت کے بعد اپنے آپ کو اس دنیا کی بھیڑ سے نکال کر کے ایک زینہ بلند کر دیا۔ یہ مسلمان ہے۔ کیوں؟ انسان بھی ہے، مسلمان بھی ہے۔ میرے ساتھ رہے میرے مجمع، انسان بھی ہے، مسلمان بھی ہے۔ اب اس کے بعد مزید ترقی کی گنجائش ہے یا نہیں؟ اور ترقی کر سکتا ہے یا ختم ہو گئی بات؟ سب مسلمان ہو گیا، اب کرنے کو کیا بچا ہے؟ اور بلند ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، پوری کائنات سے خلاصہ نکالنا چاہ رہا ہوں، اور جس عظیم ذات اور جس عظیم شخصیت سے منسوب اس وقت کی مجلس ہے اسے آپ ذہن میں رکھیے گا، شاید ایک جملے تک بات وہاں تک پہنچ جائے۔ کیا اس سے اوپر جانا ممکن ہے انسان کے لیے؟ کہا اس سے بھی اوپر ممکن ہے ایک درجہ۔ وہ درجہ کون سا ہے؟ کہ انسانوں کی بھیڑ سے گروہ نکلے گا جو مسلمان ہوگا، اس کی تعداد کم ہوگی۔ انسان زیادہ ہوں گے، مسلمانوں کا گروہ نکلے گا، اس کی تعداد کم ہوگی۔ اب یہ لوگ بھی اوپر جا سکتے ہیں؟ کہا جا سکتے ہیں۔ کیسے جا سکتے ہیں؟ کہ ابھی تو سب سے مسلمان ہیں، ان میں سے جو صاحب ایمان ہو جائے وہ ایک درجہ اور بلند ہو جائے گا۔ میرے ساتھ آئیے گا، وہ ایک درجہ اور بلند ہو جائے گا۔ اب یہ سوال پیدا ہوگا، ظاہر ہے کہ مسلمان اور صاحب ایمان میں کیا فرق ہے؟ کسے آپ مسلمان کہیں گے اور کسے صاحب ایمان کہہ رہے ہیں؟ بات چاہیے نا سمجھنے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید نے اس فرق کو قائم کیا ہے، اور اگر قرآن مجید کی زبانی سمجھیں تو وہ جملہ سمجھ میں آئے گا کہ جہاں تک میں آپ کو لے کر کے جانا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے، 2 چیزیں ہیں، ایک ہے خیال، فکر، تصور۔ بہت سی چیزیں اللہ نے انسان کی عقل کو ایسا ڈیزائن کیا ہے، ایسا بنایا ہے کہ عقل ہمیشہ عقلی اور منطقی اور فلسفی اور اصولی باتوں کو فوراً ایکسپٹ کرتی ہے۔ یہ دنیا کے ہر انسان کی عقل میں یہ صلاحیت پروردگار نے رکھی ہے۔
ایسا نہیں کہ مسلمان ہے تو مانے گا، غیر مسلم ہے تو نہیں مانے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر صاحب عقل ہے، دیوانہ نہیں ہے، سفی نہیں ہے، پاگل نہیں ہے، تو ہر منطقی بات کو قبول کرے گا۔ توجہ کریے، میں بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں مگر مجبوری میرے ساتھ۔ دنیا کا ہر انسان ہر عقلی بات کو قبول کر لے گا، کیوں؟ عقل بنائی ایسی گئی ہے کہ وہ ہر منطقی بات کو مان لے۔ توجہ کریے گا، اس لیے انسان کے ذہن میں بہت سی منطقی باتوں کا ذخیرہ ہوتا ہے، جو اس کا خیال ہوتا ہے، جو اس کا نظریہ ہوتا ہے، جو اس کی فکر کہی جاتی ہے نا۔ اسلام نے جتنے قوانین پیش کیے، مثلا بنیادی قوانین، اسلام نے کہا کہ اللہ ہے، اور اللہ کے وجود کی جتنی عقلی دلیلیں ہیں، کسی عقل میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اس سے انکار کر دے، ہر عقل مانے گی۔ اللہ ہے تو ایک ہے، یعنی توحید پہ جتنی دلیلیں ہیں کسی بھی عقل مند آدمی کے سامنے پیش کی جائیں، اس کی عقل ماننے پہ مجبور ہے کہ خدا ایک ہے۔ بہت توجہ۔ تو اب مسئلہ یہ تھا کہ عقلی دلیلوں کے ساتھ جو عقائد اسلام نے پیش کیے وہ لوگوں کے ذہنوں تک بات پہنچتی چلی گئی۔ بہت توجہ کریے گا، مگر ضروری نہیں ہے کہ ہر بات کہ جو انسان کے ذہن نے قبول کر لیا ہو وہ اس کا عقیدہ بھی ہو، وہ اس کا عقیدہ ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ عقیدہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہی عقلی باتیں جنہیں عقل نے کلیکٹ کیا ہے، اکٹھا کیا ہے، یہ انسان کے روح میں اتر جاتی ہے تو اسی چیز کو عقیدہ کہتے ہیں۔ جب تک بات ذہنوں، خیال میں اور فکر میں رہتی ہے اس وقت تک اسے خیال کہیں گے۔ اچھا، یہ فرق اگر ذہن میں بچوں کے رہے ہو، میرے نوجوانوں کے، تو ایک بہت بڑا مسئلہ اس کی زندگی کا بہت آسانی سے حل ہو جائے گا۔ جو ہر بات کے لیے ہم کہتے ہیں یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے، جی نہیں، یہی پہچاننا بہت مشکل ہے کہ کون سی بات صرف میرے خیال کا حصہ ہے، کون سی بات میرے عقیدے کا حصہ ہے۔ ہم ہر وہ بات جو صرف خیال کا حصہ ہے اسے اپنا عقیدہ کہہ دیتے ہیں، جبکہ ایسا صحیح نہیں ہے۔ جب تک بات روح میں نہ اتر جائے تب تک اسے عقیدہ نہیں کہا جا سکتا۔ جب تک عقل نے قبول کیا ہے یہ صرف خیال کا حصہ ہے، اور عقل بنائی ایسی گئی ہے کہ وہ ہر اچھی بات کو قبول کر لے گی۔ کاش میرے ساتھ رہیے، عقل بنائی ایسی گئی ہے کہ ہر منطقی بات کو قبول کر لے گی۔ عقیدہ تب بنے گی وہ بات جب انسان کی روح میں اتر جائے، قلب میں اتر جائے۔ عقیدہ صحیح ہو یا غلط ہو اس سے بحث نہیں ہے، مگر جو بات روح میں اتر جائے وہی عقیدہ بنتی ہے۔ جو بات روح میں اتر جائے وہی عقیدہ کہی جاتی ہے۔ کیسے پہچانا جائے کہ کون سی بات میرے عقیدے کا حصہ ہے، کون سی بات صرف میری فکر کا حصہ ہے، اسے علامہ جوادی نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں اس کو پہچاننے کا بہترین طریقہ ہے، اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان یہ دیکھے جس بات پر مر مٹنے کو تیار ہو وہ اس کا عقیدہ ہے۔ دیکھو کر رہے ہیں آپ، جس بات پہ جان دینے کو تیار ہو وہ اس کا عقیدہ ہے، اور جس بات پر میدان سے قدم پیچھے ہٹنے لگ جائیں اس کا مطلب بات ابھی صرف خیال تک آئی ہے، روح میں نہیں اتری۔ عقیدہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، باطل بھی ہو سکتا ہے، حق بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی بہترین مثال دی، کہتے ہیں کہ اصل میں آپ ایک میدان میں دونوں چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ وہ باطل پہ تھا مگر عقیدے والا تھا، جو خندق کو پار کر کے اس طرف آ گیا اور آ کر کے مسلمانوں سے کہہ رہا ہے آؤ میرے مقابلے کے لیے۔ تمہارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اگر مجھ سے لڑتے ہوئے فاتح بن گئے تو غازی بن جاؤ گے، میرے ہاتھوں قتل ہو گئے تو شہید ہو جاؤ گے، تو کیوں نہیں نکلتے ہو خیمے سے میرے مقابلے کے لیے۔ باطل عقیدے پہ تھا مگر عقیدے کے ساتھ آیا تھا، جان دینے سے ڈر نہیں رہا تھا۔ یہاں بزم پیغمبر میں جو مجمع بیٹھا تھا، جو پیغمبر نے کہا من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے جائے؟ ہر ایک نے کہا یا رسول اللہ آپ کو پتا نہیں یہ 1000 سے لڑتا ہے، کوئی کہتا ہے 2000 سے لڑتا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ اونٹ کے بچے کو ڈھال بنانے کے لیے ہاتھوں میں اٹھا لیتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ میدان ایک ہی ہے، وہ باطل پہ صحیح مگر عقیدے کے ساتھ آیا تھا۔ یہ پیغمبر کی بزم میں صحیح مگر ابھی اسلام صرف خیال تک آیا تھا۔
नहीं नहीं, बात अधूरी रह जाए अगर कुरान से दलील न दे। कुरान पैगंबर से कह रहा है वकालतिल आराबु आमन्ना, मेरे पैगंबर ये अरब के बद्दू आपसे आकर के कहते हैं हम तो ईमान ले आए। कुल आप इनसे कह दीजिए लन तुमिन, कि तुम लोग ईमान नहीं लाए हो। ये अरब के बद्दू आके कहते हैं कि हम ईमान ले आए, आप इनसे कह दीजिए कि तुम लोग ईमान नहीं लाए हो। बल कुलू असलमना, बल्कि तुम ये कहो कि हम इस्लाम लाए हैं। क्यों? लम्मा यदखुलिल ईमान फी कुलूबिकुम, क्योंकि अभी ईमान तुम्हारे दिलों में नहीं उतरा है। तो फर्क अलग कर दिया ना इस्लाम ने, कहा देखो जब तक कि इस्लाम ज़हनों ख़यालों फिक्र तक रहता है इसे इस्लाम कहा जाएगा, जब यही ख़यालात और रूह में उतर जाए तब इसे ईमान कहा जाता है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो तवज्जो करिएगा, जब ये ख्याल इंसान के रूह का हिस्सा बन जाए तब ये ईमान कहलाता है। तो मजमा एक कसीर है इस कायनात में। इस कायनात से कुछ लोग हिम्मत करते हैं कि जो इस्लाम तक आते हैं एक दर्जा बुलंद हो गए। इन इस्लाम लाने वालों में कुछ ऐसे होते हैं कि जो मरहले ईमान तक आ जाते हैं। ये तादाद और कम हो गई, खत्म हो गई मजलिस। ये बताइए इसके ऊपर भी कोई दर्जा है? इसके ऊपर कोई दर्जा है कि इंसान ईमान के बाद सफर करे तो कहां तक जा सकता है? कुरान कह रहा आखिरी दर्जा है। और वो आखिरी दर्जा क्या है? इस मजलिस का माहसल ये है जो अपने नौजवानों और बच्चों के लिए अर्ज कर रहा हूं। कुरान कहता मिनल मोमिनीना रिजाल, इंसान से इस्लाम तक आया, इस्लाम से ईमान तक आया, और जब मोमिन हो गया तो कुरान कह रहा अब एक आखिरी दर्जा है। अगर यहां तक पहुंच गया तो इसने जिंदगी के हदफ को पूरा कर दिया। मिनल मोमिनीना रिजालुन, मोमिनों में से कुछ मर्द हैं। समझो करिए, मोमिनों में से कुछ मर्द हैं। ये मर्द कौन से हैं? तो हर आदमी जानता है कि मोमिनीन में तो गैर मोमिनीन में भी कुछ मर्द हैं, कुछ औरतें हैं। यहाँ मर्द औरत के मुकाबले के लिए नहीं आ रहा है। जिस्मानी साख्त और बनावट के एतबार से मर्द नहीं कह रहा कुरान। मिनल मोमिनीना रिजालुन, मोमिनों में से कुछ मर्द हैं। इनकी सिफत क्या है? सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैह, कि इन्होंने अल्लाह से जो अहद किया है उसे सच कर दिखाया। फमिनहुम मन क़ज़ा नहबा, इनमें से कुछ वो हैं कि जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया। वमिनहुम मन यंतज़िर, और कुछ वो हैं कि जो अपनी बारी के मुंतजिर बैठे हैं। वमा बदलू तब्दीला, और ये वो लोग हैं जो हरगिज बदले नहीं। ये सवाल पढ़े मोहम्मद वाले। यानी इंसान की आखिरी मंजिल यह है कि जो कुरान कह रहा है कि ये सफर करते हुए इस रिजाल की बज़्म तक आ जाए जिन्हें कुरान मर्द कह रहा है कि हाँ मर्द तो वाकई ये हैं कि इन्होंने अल्लाह से जो अहद किया उसे पूरा कर दिखाया। और ऐसे तारीख में आपको बहुत थोड़े लोग नजर आएंगे। ईमान तक आने वालों में मजमा आपको नजर आएगा, भीड़ आपको नजर आएगी, मगर मर्द जिन्हें कुरान मर्द कह रहा है, जिसे निगाहे परवरदिगार मर्द कह रही है। मर्द यानी जवां मर्द, मर्द यानी औरत के मुकाबले में मर्द नहीं, मर्द यानी अपने अहद को पूरा कर दिखाने वाला। ये कुरानी इस्तिलाह है और ये खूबसूरत सा लफ्ज़ है कि जो कुरान ने दिया है। कहता बस अब इसके ऊपर इंसान के लिए कोई मंजिल नहीं है कि इंसान इससे ऊपर सफर करके कहीं चला जाए। अगर मर्द तक आ गया, ये मर्द की तादाद आपको हर अहद में नजर आ जाएगी, मगर इनकी तादाद बहुत थोड़ी होगी। दरमियान में जल्दी से एक बात और अर्ज कर दूं अपने छोटे भाइयों और बच्चों के लिए। करबला में सैयदुल शुहदा ने कदम कदम पर कुरान मजीद की कुछ आयतों की तिलावत की है। मसलन जिस वक्त मदीने से निकल रहे हैं कुरान की एक आयत पढ़ी है, मक्के पहुंचे हैं कुरान की एक आयत पढ़ी है, मक्के से निकल रहे हैं कुरान मजीद की आयत पढ़ी है, बाद मकामात पर मंजिल और क़याम किया है कुरान मजीद की आयत पढ़ी है। तवज्जो करिएगा, करबला पहुंचने के बाद कुरान मजीद की आयत पढ़ी है। इन सारी आयतों के तनाजुर में अगर हुसैन के सफर को देखा जाए तो एक बड़ा खूबसूरत सा मंजर है कि जो नजर आता है, मगर फिर किसी मौके के ऊपर अर्ज किया जाएगा। सबसे ज्यादा करबला पहुंचने के बाद बल्कि रोज़े आशूरा सैयदुल शुहदा ने जिस आयत की तिलावत की है वो यही आयत।
اٹھا کے مقتل دیکھ لیں، جب بھی حسین کا کوئی سپاہی شہید ہوتا تھا، امام جب اٹھتے تھے تو اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے من المؤمنین رجال، مومنوں میں سے کچھ مرد ہیں، اور یہ مرد وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کر دیا، ایسا پورا کیا کہ کچھ وہ ہیں کہ جو اپنے جانوں کے نذرانے کو پورا کر چکے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ وہ ہیں کہ جو اپنی باری کے منتظر بیٹھے ہیں۔ علی بن ابی طالب کے اصحاب میں بھی ایسے لوگ آپ کو نظر آئیں گے، امام حسن کے اصحاب میں بھی ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ جہاں انتظار ہے اپنی باری کا، مگر یہ آیت واقعی آ کر کے اپنا مصداق پاتی ہے میدان کربلا میں، جہاں 1 2 نہیں 72 مرد ہیں، 80 برس کا بھی ہے تو مرد ہے، 90 برس کا بھی ہے تو مرد ہے، 6 ماہ کا بھی ہے تو مرد ہے، 13 برس کا بھی ہے تو مرد ہے، قرآن نے کہا مرد ہے۔ تو جب یہ سب مرد ہیں تو جو 32 برس کا ہے، یعنی کربلا میں اصحاب حسین یعنی خلاصہ کائنات، مذاق نہیں ہے، پوری انسانیت کو نچوڑا جائے تو جو افراد نکلیں گے وہ کربلا میں اصحاب حسین یعنی خلاصہ کائنات ہیں، اور ایسا مرد کہ جس کی آرزو اور جس کی تمنا اس نے کی ہے جو خود مرد ہے، جس کے لیے پیغمبر سند دے چکے ہیں لَأُعْطِيَنَّ رَايَةً غَدًا رَجُلًا، کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ جب ایک مرد نے بارگاہ خدا میں دعا کی تو پروردگار عالم نے اس کی آغوش میں جو بچہ دیا ہے وہ ایسا ہے کہ جو تنہا خیموں کے اندر کی آس بھی ہے، خیموں کے باہر کی امید بھی ہے۔ ایک ذات اصحاب کے خیمے، بیویوں کے خیمے، حسین ابن علی کے خانوادے کے خیمے، اور باہر اصحاب سید الشہداء، سب کی تمنائیں جس اور امیدیں اور آرزو اور اعتماد جس ایک شخصیت پر قائم ہے اسے عباس کہتے ہیں۔ بہت سی باتیں کہی نہیں جا سکتی، لیکن آپ کی فکروں پہ بھروسہ کرتے ہوئے کہہ دیتا ہوں، نئی نہیں یہ صرف جوڑ رہا ہوں۔ پوری کائنات قائم رہتی ہے وجود امام سے، پوری دنیا۔ یہ مجلسی مجمع ہے، بافہم افراد یہاں رہتے ہیں، میں اس سے واقف ہوں۔ آپ نے یہ حدیث ضرور سنی ہے، بار بار سنی ہے کہ اگر ایک لمحے کے لیے اس کائنات سے حجت خدا اٹھا لی جائے، زمین سے حجت خدا کا وجود ختم ہو جائے ایک لمحے کے لیے، تو کائنات نے اہل کے ساتھ دفن ہو جائے، دب جائے، بیٹھ جائے، زمین ختم ہو جائے۔ زمین ختم ہو جائے یعنی سورج باقی رہے گا؟ نہیں باقی رہے گا۔ چاند باقی رہے گا؟ نہیں باقی رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کا آپس میں ایک رابطہ ہے، ایک رشتہ ہے، ہر چیز اپنے محور پہ اس لیے قائم ہے کیونکہ دوسری چیز اپنی محور پہ قائم ہے۔ اگر زمین حجت خدا سے خالی ہو جائے تو زمین کے اوپر کوئی باقی نہ بچے گا، نہ زمین باقی بچے گی، نہ چاند، سورج، آسمان، ستارے، سیارے باقی بچیں گے۔ یعنی سب کے وجود کا سبب ہے امام وقت۔ کوئی نئی حدیث تو نہیں پڑھ رہا ہوں، سب کے وجود کا سبب ہے امام وقت۔ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ذہنی اعتبار سے آمادہ ہوں تو میں جملہ کہوں، اسی کا لفظ بدل کر کے اگر کہوں تو یوں کہہ سکتا ہوں کہ چاند کی کمر مضبوط ہے اس لیے کہ حسین امام موجود ہے، سورج کی کمر مضبوط ہے اپنی جگہ پہ قائم ہے کیونکہ امام موجود ہے، ستاروں کی کمر مضبوط ہے کیوں؟ اس لیے کہ حجت خدا زمین پر ہے۔ یہ سب اپنی جگہ قائم ہے کیوں؟ اس لیے کہ قائم ہے اس زمین کے اوپر۔ اس سے مراد صرف ہمارے زمانے کی امام کی بات نہیں، ہر زمانے میں جو امام ہے اس زمانے کا امام زمانہ ہے، اس کے وجود کی وجہ سے یہ کائنات باقی ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں اس کے بعد کا جملہ کیسے کہوں
کہ وہ کیسی شخصیت تھی کہ جس کے لیے امام کہہ رہا ہے کہ اب میری کمر ٹوٹ گئی. امام کی کمر ٹوٹ، امام کی کمر قائم ہے، مضبوط ہے، یعنی کائنات کی کمر مضبوط ہے. توجہ کریں، پوری کائنات کی کمر مضبوط ہے، پوری کائنات اپنی جگہ پر قائم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام وقت کی کمر مضبوط ہے. امام تکلفات نہیں کرتا، امام مبالغہ آرائی سے کام نہیں لیتا، امام لفاظی نہیں کرتا، ہماری طریقے سے امام شاعری نہیں کرتا کہ جذبات پہ کوئی لفظ کہہ دے. اگر امام نے فقرہ کہہ دیا کہ ہاں اب میری کمر ٹوٹ گئی، اس اب میں بھی بڑی جان ہے. بات کہاں سے شروع ہوئی؟ الان انکسارات، اب میری کمر ٹوٹ گئی. یہ اب بتا رہا ہے کہ ابھی تک کمر مضبوط تھی. اب کیا ایسا ہو گیا کہ امام وقت اپنے زمانے کا امام کہہ رہا ہے میری کمر ٹوٹ گئی؟ کیوں ایسا؟ ایسا صرف اس لیے، عزیزوں بہت کچھ یہاں پہ بیان کرنا چاہ رہا تھا رجال کے ضمن میں، مگر گفتگو زیادہ آگے بڑھ گئی اور وقت ہو گیا، اس لیے گفتگو ختم کرتے ہوئے ایسی ذات کہ جس کے بھروسے پر خیمے کے اندر خیمے کے باہر، اور وہ ذات کی جس کے بارے میں عام طور سے بہت سی باتیں جو مشہور ہو جاتی ہیں ان کے خلاف جانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، جبکہ تاریخیں بڑی بڑی ہوتی ہیں روایتوں سے. مثلا ایک چیز مشہور ہو گئی کہ جناب عباس کو جنگ کرنے کا موقع نہیں ملا کربلا میں. ہاں اگر عاشور مراد ہے اور میدان میں جا کر کے اجازت کے ساتھ جنگ مراد ہے تو بات ٹھیک ہے، یہ نہیں ملا. خوب توجہ کریے، مگر عباس نے جنگ نہیں کی ہے کربلا میں، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. توجہ کریے گا، یہ جسارت ہے جناب عباس کے ساتھ. اس قربانی کو بھلانا ہے جو عباس نے کربلا میں دی ہے. شب عاشور آپ کو معلوم ہے حملہ ہو چکا، اور ایک ایسا مرد کہ جو اکیلے پورے حملے کو روکے ہوئے ہے آدھی نصف رات تک، کہ جس وقت شمر نے آ کر کے ابن زیاد کو سمجھایا کہ دیکھو یہ عمر سعد کو تم نے بھیجا ہے کربلا، یہ روز میٹنگ ہی کر رہا ہے حسین سے، یہ روز گفتگو کر رہا ہے، ٹائم خراب ہو رہا ہے، فیصلہ کچھ نہیں ہو رہا ہے. اتنا سمجھایا کہ اس کی بھی سمجھ میں آ گیا. اور ادھر شمر کے دل میں بھی خواہش ہے کہ عمر سعد کو ملک رہے ملنے کے بجائے مجھے مل جائے، یہ کام مجھے مل جائے. اس نے خط لکھ کر کے دیا، کہا تم کربلا چلے جاؤ اور جا کر کے عمر سعد کو دینا، عمر سعد کو کہنا کہ اگر ایک دن کے اندر تم نے کوئی فیصلہ نہیں کر لیا یا بیعت یا سر حسین کا تو پروانہ مجھے دو اور تم فوج کے کمانڈر ہو جانا، عمر سعد کو واپس بھیج دیا جائے. خوشی خوشی چلنے لگا. مقتل کی لفظیں ہیں، کہتا پھر ٹھہر گیا. اسے یہ سمجھ میں آیا کہ فوج کا چارج تو مل جائے گا، کمانڈر تو میں بن جاؤں گا اگر عمر سعد پیچھے ہٹ گیا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ حسین کی طرف عباس کوئی خطابت نہیں کر رہا ہوں، مقتل ہے. پلٹ کر کے آتا ہے ابن زیاد سے کہتا ہے کہ ایک پروانہ اور لکھ دو. کب وہ کیا؟ کہ عباس اور ان کے بھائیوں کے لیے امان نامہ، تاکہ اس بہانے سے میں پہلے ان لوگوں کو اپنی طرف کر لوں گا، اور جب عباس اور ان کے بھائی ہماری طرف آ جائیں گے پھر میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اس جنگ کا مقابلہ کرنا. لہذا یہ امان نامہ لکھوا کر کے آیا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. مرد وہ ہوتے ہیں کہ جو کسی قیمت پہ تبدیل نہیں ہوتے، بدلتے نہیں ہیں. امان نامہ لے کے آیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عباس جیسی قوت کو حسین سے جدا کر دے. جو کچھ ہوا وہ سب آپ کے سامنے. جنگ شب عاشور شروع کر دیا ہے عمر سعد نے شمر کے لشکر کے آنے کے بعد، اس خوف میں کہ کہیں جنگ کی کمان شمر کے ہاتھوں میں نہ چلی جائے. سید الشہداء نے بعد میں بھیجا ہے، ایک رات کی مہلت مانگی گئی، جنگ روکی گئی، اور صبح ہوتے پھر عمر سعد نے شروع کیا. مگر جو آدھی رات تک تقریباً جنگ ہوئی ہے وہ کیسے ہوئی؟ تنہا جناب ابوالفضل عباس
ایک گھوڑے کے اوپر سوار، اور اس کو آپ مقاتل میں اٹھا کر کے دیکھیے گا، اتنی تیزی سے علی کا یہ شیر تلوار چلاتا رہا، کوئی ایک تیر بھی کسی خیمے تک نہیں پہنچا، جبکہ فوج چاروں طرف سے حملہ کر رہی تھی، کبھی اصحاب کے خیمے کی طرف، کبھی ازواج کے خیمے کی طرف، کبھی بیویوں کے خیمے کی جانب، کبھی بچوں کے خیمے کی طرف، ہر طرف سے لوگ حملہ کر رہے تھے تاکہ کچھ ہاتھ لگ جائے، مال و دولت ہی لوٹ لیں، کچھ سامان ہی مل جائے، کچھ کو قتل ہی کر لیں۔ لیکن ایک جناب عباس اتنی سرعت سے تلوار چلا رہے تھے کہ خود اصحاب حسین عباس کی جنگ کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ حسین کے ایک صحابی نے جب اس طریقے سے جنگ کرتے ہوئے دیکھا تو قریب آئے چلتے ہوئے، اور آ کر کے جناب عباس کے گھوڑے کے ساتھ چل رہے تھے، کہتے عباس گھوڑے سے اترو، تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ عباس کہتے ہیں زہیر دیکھ نہیں رہے ہو فوجیں بڑھ بڑھ کے حملہ کر رہی، یہ بات سننے کا موقع ہے؟ کہنے نہیں، میں آپ کو آپ کے بابا کی ایک بات یاد دلانا چاہ رہا ہوں۔ تلوار چلاتے ہوئے جناب عباس نے گھوڑے کی لجاموں کو کھینچ لیا، کہا زہیر یہ بات سننے اور کہنے کا وقت تو نہیں ہے، مگر چونکہ تم نے بابا کا نام لے لیا ہے تو اب بغیر سنے عباس آگے نہیں بڑھ سکتا، مگر میں گھوڑے سے نہیں اتروں گا، بتاؤ کیا بات ہے؟ زہیر کہتے ہیں عباس آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بابا نے آپ کی ماں سے شادی کس دن کے لیے کی تھی؟ جیسے یہ فقرہ جناب زہیر ابن قین نے جناب عباس سے کہا ہے، میں ایک مرتبہ مقتل کے جملے ہیں، کہتے ہیں جناب عباس نے ایک انگڑائی دی، اس انگڑائی کا اثر یہ ہے کہ زرہ کی کڑیاں ٹوٹ گئی، گھوڑے کی رکاب ٹوٹ گئی، اور ایک جملہ کہتے ہیں اب تو شجعونی یا زہیر، زہیر تو مجھے شجاعت دلانے آئے ہو۔ اگلا فقرہ پڑھے مقتل کا، عباس کہتے ہیں زہیر کل تمہیں وہ دکھاؤں گا جو تم نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، ابھی کہا تم نے میری جنگ کو دیکھا ہے۔ مقتل نے تعداد تک لکھی ہے کہ تقریباً 800 سے زیادہ افراد کو اس رات میں جناب عباس نے قتل کیا ہے جنگ کرتے ہوئے۔ وہ عباس کہ جو رات تک اس حال میں جنگ کر رہے ہیں، جنگ بندی ہوئی، حسین نے عباس کو بھیجا پیغام جنگ روکنے کے لیے، ایک پیغام دے کر کے عباس آئے، گفتگو کی، جنگ کو روکا گیا۔ بہرحال صبح کے وقت پھر یہ جنگ شروع ہو گئی۔ عام طور سے جب ہم کربلا پڑھتے سنتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت پرسکون مجمع ایک طرف تھا، اصحاب ایک طرف تھے، ادھر سے کوئی ایک آتا تھا، ادھر سے کوئی ایک جاتا تھا، اور پھر کچھ دیر جنگ ہوتی تھی اور کوئی شہید ہوتا تھا۔ اتنی شرافت سے جنگ کہیں دنیا میں ہوئی ہے جو کربلا میں آپ سوچتے ہیں؟ نہیں، ایک طرف کا حصہ ہے، مارکا ہے کہ جہاں جنگ تن بدن ہو رہی ہے، ایک کے مقابلے ایک، باقی ہر طرف سے فوجیں بڑھ بڑھ کے حملہ کر رہی ہیں۔ یہ حملہ اکیلے کون روکے ہوئے ہے؟ علی کا شیر۔ توجہ کریے، علی کا شیر۔ آپ یہ مقتل میں یہ روایت بار بار سنتے ہیں نا کہ ایک شہید ہوا اور جب کوئی گرا تو حسین اس کے سرہانے آئے، پھر لاش کو لیا، لے کر کے خیمے میں آئے، ہر شہید کے لیے حسین آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، لاش اٹھا رہے ہیں۔ ان سب میں عباس کہاں ہے؟ یہ سب ہو رہا ہے، عباس کہاں ہے؟ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں کہ حسین ہی اجازت دیں، حسین ہی جائیں گے، حسین لاشا لے کے آئیں گے، عباس نہیں نظر آتے۔ کہاں ہے عباس؟ توجہ کریے گا، یہ پورا مارکا ہے جو جناب عباس روکے ہوئے، اور ہر ایک منزل آتی ہے کہ جب دھیرے دھیرے عصر کا وقت قریب آ گیا ہے، اب جناب عباس جب ادھر آتے ہیں کیا منظر ہے کہ ایک طرف سناٹا ہے، حسین کے سامنے آ کر کے عباس کھڑے ہوئے، آقا اب مجھے جنگ تن بدن کی اجازت دے دیجیے کہ میں مقتل میں جنگ کے ارادے سے جاؤں۔ امام کہتے ہیں بھیا عباس کوئی اپنے علمدار کو مقتل میں بھیجتا ہے تو میری فوج کے علمدار ہو۔ جناب عباس نے داہنے اور بائیں دیکھا، ایک جملہ کہا، آقا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ مولا وہ میرا لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ اے عزیز و حسین سر کو جھکائے ہیں، کیسے اجازت دے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو منصوبہ ہے، جو مشیت ہے، اس مشیت کے مطابق عصر تک حسین ابن علی کو یہ جنگ تمام کر
دینی ہے اور اس میں عباس اگر اجازت لے کر کے جنگ کے لیے جائیں گے تو کربلا کی شکل کچھ اور ہوگی۔ حسین ابھی خاموش ہیں کہ ایک مرتبہ خیمے سے بچوں کے ہرتج کی آواز بلند ہوئی۔ حسین کو جیسے بہانہ مل گیا، ایک مرتبہ کہتے ہیں بھیا جنگ کرنے بعد میں جانا، جاؤ بچوں کے لیے پہلے پانی کی کوئی سبیل کر دو۔ جناب عباس آئے، عباس سمجھ گئے ہیں کہ مقصد کیا ہے حسین ابن علی کا۔ آئے، ایک خیمہ الگ ہوتا تھا جو مشکیزوں سے مخصوص تھا، جس میں مشکیزیں رکھے جاتے تھے۔ مقتل کہتا ہے عباس نے خیمے کا پردہ اٹھایا، اندر داخل ہونا چاہتے ہیں، مگر جو منظر دیکھا عباس نے ٹھٹک کے رک گئے۔ کیا منظر ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ایک مشکیزہ اپنے سینوں سے لگائے ہوئے زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں، شاید کسی مشکیلے میں ذرا سی نمی باقی ہو۔ عباس نے حیرت سے بچوں کو دیکھا، کچھ دیر تک علی کا شیر کھڑا رہا اور مجلس تمام ہونے کے قریب ہے۔ عزیزو چند فقرے اور سن لیجئے، انشاءاللہ روتے ہوئے اٹھیں گے۔ میں ایک مرتبہ جناب عباس آگے بڑھے، ننھے ننھے بچوں کو سینے سے لگایا۔ بچوں کیا بات ہے، چچا پیاس مارے ڈال رہی ہے، کہ بس تھوڑی دیر اور برداشت کرو، میں پانی لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ بھتیجی کو بلایا، ایک مشکیزہ لیا، علم میں مشکیزہ باندھ دیا گیا۔ آج تک شاید یہ مشکیزہ اسی لیے بندھا ہے، جب بھی علم آتا ہے آپ کو ایک ننھا کا مشکیزہ بندھا ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن ہاتھوں نے مشکیزہ باندھا تھا، جن ہاتھوں نے باندھا تھا وہ ترائی پہ قلم ہو گئے۔ شاید آج تک یہ مشکیزہ اسی لیے بندھا رہ گیا۔ بھتیجی نے لا کے مشکیزہ دیا، چچا نے علم میں مشکیزے کو باندھا۔ عباس علم لے کر کے نکلنا چاہتے ہیں، مجلس اپنے آخری مقام تک پہنچ رہی ہے۔ حسین ابن علی آگے بڑھ گئے، عباس سے تلوار لی، ایک نیزہ دیا، پوری فوج کو عمر سعد نے گھاٹ کی طرف لگا دیا۔ جو 4000 کا لشکر لگا تھا وہ تو ہے ہی، مگر اس وقت چونکہ ارادہ عباس کا فوج نہر کی طرف ہے، لہذا ساری فوج نہر کی طرف لگی ہے۔ ہم مرد ہو تو ایسا ہو، ساری فوجوں میں راستہ بناتے ہوئے عباس گھوڑے کو لیے ہوئے دریا تک پہنچ گئے۔ فوجوں کا نام و نشان نہیں ہے گھاٹ کے اوپر۔ عباس نے گھوڑے کو دریا میں اتار دیا، خود بھی اترے، مشکیزے کو پانی میں ڈال دیا۔ سوکھا ہوا چمڑا کچھ دیر میں تر ہوگا، کچھ دیر میں نم ہوگا، کچھ دیر میں پانی کو جذب کرے گا۔ ہاں، گھوڑے سے اشارہ کیا، تو بھی پیاسا ہے پانی پی لے، تو بھی پیاسا ہے پانی پی لے۔ مگر اللہ نے عباس کا گھوڑا ہے، اس نے منہ دوسری جانب کر لیا، با وفا ہے۔ عزیزو عباس اترے، آستینوں کو سمیٹا، چلو میں پانی اٹھایا، تو مجلس اپنے نتیجے کے قریب آ گئی۔ پانی اٹھایا، بڑی تفسیریں بیان کی گئی۔ کوئی کہتا شاید عباس کو حسین کی پیاس یاد آ گئی، کوئی کہتا نہیں شاید سکینہ کا معصوم چہرہ نظر آ گیا، کوئی کہتا شاید اصغر کی پیاس یاد آ گئی۔ ہو سکتا ہے یہ سب ساری باتیں صحیح ہو، مگر مجھے مقتل میں ایک جملہ ملا اور اسے آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ مقتل کہتا ہے کہ 21 رمضان کی صبح ہونے کو تھی، صبح ہونے کو تھی، رات ڈھل رہی تھی۔ علی ابن ابی طالب اپنے پورے گھر کو اکٹھا کیے ہوئے کچھ وصیتیں کر رہے تھے۔ صاحب سلطان آل محمد نے بھی اس روایت کو لکھا ہے، اور بھی مکاتب نے اس روایت کو لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں علی ابن ابی طالب کا پورا کنبہ علی کے سرانے موجود تھا۔ علی سب سے وصیتیں کر رہے تھے کہ دیکھو اب تمہارا امام حسن ہے، اس کی اطاعت کرنا، اس کے حکم کے اوپر چلنا، دیکھو اللہ کے فرائض کے اوپر عمل کرنا، یہ ساری وصیتیں آپ جناب امیر المومنین کر رہے ہیں، توجہ کیجئے گا۔ اور اس کے بعد جب سب کو جناب امام حسن کے سپرد کر دیا تو مرتبہ علی ابن ابی طالب نے ادھر ادھر نظر ڈالی، ام البنین سے کہتے میرا عباس کہاں، میرا عباس کہاں ہے؟ عباس کی عمر 14 یا 15 برس ہے۔ 21 رمضان کو 47 ہجری میں ایک دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے یہ 14-15 برس کا بچہ سسک سسک کے رو رہا ہے۔ بات کی اس کیفیت پہ ایک مرتبہ جیسے ہی بابا نے یاد کیا، عباس دوڑتے ہوئے آئے، باپ کے سینے پہ سر رکھ دیا، باپ بیٹے نے ایک دوسرے کو باہوں میں لے لیا۔ کچھ دیر تک علی بھی روتے رہے، عباس بھی روتے رہے۔ تو جملہ سنیے مقتل جو لکھتا ہے، کہتے آخری وصیت جو علی نے کی ہے عباس سے، کانوں میں ایک فقرہ کہتے ہیں علی ابن ابی طالب، یا ولدی العباس، ایک
میرے لال عباس، مجلس تمام ہو رہی ہے، اے میرے لال عباس، اذا کانا یوم عاشورا ودخلت المشروع ایاک ان تشرب الماء واخوک الحسین تشانا۔ اے میرے عباس بھائی سے یاد رکھو کہ جب عاشور کے دن کربلا کے میدان میں تم گھوڑا لے کے دریا میں اتر جانا، ایاک ان تشرب الماء واخوک الحسین تشانا۔ اے میرے بچے تب تک پانی نہ پینا جب تک تیرا بھیا حسین پیاسا ہو۔ مجلس تمام، میرا دل کہتا ہے جب عباس نے چلو کو پانی میں اٹھایا ہوگا، یہاں پینے کا ارادہ نہیں ہے، شاید نجف کا رخ کیا ہو۔ بابا دیکھو دریا قدموں میں ہے، چلو میں پانی ہے، پیاس ہے، مگر بابا وصیت یاد ہے۔ ارے آقا کیا، جب تک ننھے ننھے بچے پیاسے ہیں تب تک عباس پانی نہ پیے گا۔ عباس نے پانی کو واپس پھینکا، مشکیزہ پانی سے بھرا، عباس نے لیا، لے کر کے چلے ہیں۔ ایک ملعون نے وار کیا، ایک ہاتھ قلم ہوا، اتنی تیزی سے علم کو دوسرے ہاتھوں سے سنبھالا تو اس لیے کہ تمام بیویوں بچوں کی نظر علم کے اوپر لگی ہے۔ دیکھا علم ذرا سا چھکا مگر فوراً پھر سنبھل گیا، بچوں کا کلیجہ جو ہلا تھا وہ مطمئن ہو گیا۔ چچا خیریت سے ہیں؟ کوئی دیر گزری تھی، دوسرے ہاتھ پہ وار ہوا، اب جو علم گرا مجھے نہیں معلوم خیمے کے در پہ کون گرا، خیمے کے اندر کون گرا، مگر حسین جب اٹھے مرثیہ پڑھتے ہوئے الان ان کا سرا ظہری، اے میرے بھائی ہاں اب کمر ٹوٹ گئی، جو کمر ابھی تک مضبوط تھی وہ ٹوٹ گئی۔ آئے عباس کے سرہانے، بھائی نے بھائی سے کچھ وصیت کی، ماں کا میرا لاشا نہ لے جائیے گا۔ حسین نے دعا دی، اے میرے بھیا تجھے خدا جزائے خیر دے، تو جب تک زندہ تھا میرا مددگار تھا، تو اس دنیا سے جا رہا ہے تو بھی میری نصرت کر رہا ہے۔ اس جملے کا سوچئے گا حسین نے کیا کہا، ایک علم کو اٹھایا، حسین خیمے کی طرف چلے، ننھے ننھے بچے جن سے عباس وعدہ کر کے گئے تھے مشکیزہ لیے منتظر ہے، علم دریا سے برآمد ہوا، اوپر بلند ہوتا گیا، مگر اب جو قریب آیا چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مشکیزہ خود بخود گر گیا۔ اے آقا یہ علم تو چچا لے کے گئے تھے، اے آقا میرا چچا کہاں رہ گیا، اس نے پانی کا وعدہ کیا تھا۔ اے چچا اگر ہمیں خبر ہوتی یہ دن دیکھنا ہے تو پانی کا شکوہ ایک بتائے کہاں سے لگا زندان میں قید کر دیا،